السلام علیکم ویورز، آج اسلامیات کو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ LLB پارٹ فرسٹ جو 5 ایئر پلان ہے اس کا کمپلسری پیپر ہے اسلامیات کا۔ تو پہلے کنٹینٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کا یہ پیپر جن کنٹینٹس پہ ہے وہ ہے فرسٹ آف آل قرآن، selected verses along with basic grammar. سیکنڈ ہے ہمارا حدیث، یہ بھی سلیکٹڈ ہیں۔ تھرڈ ون از سیرہ، جس کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آفٹر ورڈز اسلامک culture and heritage, and the fifth one is objective questions. اسلامیات کے ہیڈ کے اندر ان 5 ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنک گرامر، قواعد لغت القرآن۔ قواعد لغت القرآنیہ، دا قرآنک گرامر۔ سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کر لیں کہ عربک دنیا کی ایک واسٹلی اسپوکن لینگویج ہے اور ہمارے مذہب کی بنیادی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عربک میں ریویل کیا ہے، ڈسکرائب کیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی عربک ہے۔ تو اسلامک جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ تمام کا تمام قرآن کی فارم میں ہے یا حدیث کی فارم میں ہے، وہ عربک میں ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی دیگر لینگویجز میں وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن میں الفابیٹس کے علاوہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، جن کو ہم اصطلاحات یا ٹرمز فرسٹ آف آل دیٹ از حرکہ۔ یہ جس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ عربی میں جو زیر، زبر اور پیش ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر، کسی بھی الفابیٹ کے اوپر یا نیچے جو سمبلز لگائے جاتے ہیں انہیں حرکتس کہا جاتا ہے، حرکہ۔ وہ کون کون سے ہیں؟ زیر، زبر، پیش، جس کو ڈینومینیٹ کریں گے ہم اس طرح، زبر اور پیش۔
فردر ایکسپلین کرتے ہیں. زما عربک پروننسیشن اس کا جمع. جمع کیا ہے؟ یا رفع، پیش کو جس کو ہم اس طرح ڈینومینیٹ کریں گے رفع یا جمع کہا جاتا ہے. آفٹر ورڈز فتح یا نصب، اردو میں ہم اسے زبر کہتے ہیں، جو کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ نصب اور فتح. اردو میں ہم اسے زبر کہتے ہیں. اب جس حرف پہ یا جس لفظ پہ یہ حرکت آئے اسے مفتوح یا منصوب کہا جاتا ہے. The third one is کسرہ. یا جسے جر کہا جاتا ہے، کسرہ یا جر. اردو میں ہم اسے زیر کہیں گے. اس طرح ڈینومینیٹ کیا جائے گا جو کسی بھی حرف کے نیچے آئے. زیر. تو حرکات یہ تین ہیں، جمع، فتح، کسرہ، یا جن کو رفع، نصب اور جر کہا جاتا ہے. اردو میں ہم زیر، زبر اور پیش کہتے ہیں. سیکنڈ، آرام. آراب اس حرکت کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے آخری حرف پہ آئے. ویسے تو تمام الفاظ پہ زیر، زبر اور پیش ہے، انہیں کلیکٹیولی آراب کہا جاتا ہے، لیکن جو پرٹیکولرلی گرامیٹیکلی جو ہم کہیں گے کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو آراب کہا جاتا ہے. لیٹ سے یا محمد کے دال کے اوپر جو حرکت ہے، رسول کے لام کے اوپر جو حرکت ہے، اور اللہ کے ہے کے نیچے جو حرکت ہے، گرامیٹیکلی ان کو آراب کہا جاتا ہے. یہاں تنوین ہے، اگر سنگل پڑھیں گے تو محمدن پڑھیں گے یا محمد. رسول اللہ، رسول کو جب کنجیکٹ کریں گے اللہ کے ساتھ تو لام کے اوپر پیش ہے، یہاں پیش، اور اللہ کے ہے کے نیچے یا جس کو ہا کے نیچے ہے زیر. تو حرف کے آخری ورڈ کے لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکات ہیں انہیں آراب کہا جاتا ہے. The third one is تنوین. دو حرکت جو کسی بھی لفظ پہ ہوں، جیسے اگر کسی پہ دو زبریں ہیں، دو زیر ہے،
یا دو پیش. These are called تنوین. یہ اس ورڈ کا ساؤنڈ اور نون کے ساؤنڈ کو کلیکٹ کرتے ہیں. تنوین. کالن. محمدن. رسولن. کتابن. تنوین. Fourth one is جزم. اگر کسی لفظ پر یا حرف پر زیر، زبر یا پیش نہ آئے تو اسے حالت سکون کہا جاتا ہے اور اس کو جزم کہا جاتا ہے. اور سکون بھی کہتے ہیں اسے، ساکت ورڈ ہے. اس کا سمبل ہے یہ، یا بعض حروف تہجی میں اسے یوں بھی لکھا جاتا ہے. ایک ہی قسم کے دو حروف کو ملا کے پڑھیں اسے تشدید کہا جاتا ہے. مثال کے طور اور ایسے ورڈ کو، ایسے لفظ کو مشدد کہا جاتا ہے. جیسے علامہ. اب یہاں پہ جو لا ہے اس کو دو دفعہ پڑھا ہے. یہ این، یہ لام کے اوپر زبر، یہاں اس کے اوپر یہاں پہ جزم ہے. اگر اس کو یہاں پہ وہ اور یہاں پہ می. علامہ. اب جب ہم اسے کلیکٹیولی پڑھیں گے اس پہ یہ شد آئے گی، اور جو سیکنڈ جو دوسری ساؤنڈ ہے، دوسری ساؤنڈ جو پروناؤنس ہوگی علامہ، تو لام کے اوپر جو زبر ہے وہ ساؤنڈ پروناؤنس ہوگی. اسے تشدید کہا جاتا ہے. ڈویلٹی آف ساؤنڈ، دیٹ از کالڈ تشدید. اور یہ حرف جو ہے یہ ہے مشدد. The sixth of the اصطلاحات terms is حروف علت. یا جن کو ہم واولز کہتے ہیں. واول. اور انگلش کے کانٹریری عربک میں 3 واولز ہیں: الف، واو اور یا. الف، واو اور یا، عربک میں یہ 3 واولز ہیں. تو آج کا یہ بیسک لیکچر جو ہے ہمارا ٹرمینالوجیز ان قرآنک گرامر، کون کون سے ٹرمز ہیں ریپیٹ کر لیتے ہیں اسے. حرکت، اعراب، تنوین، جزم، تشدید اور علت، حروف علت، واولز. حرکت 3 قسم کی ہوتی ہیں: ضمہ، فتح، کسرہ، یا جنہیں رفع، نصب یا جر کہا جاتا ہے، جسے اردو میں ہم زیر، زبر اور پیش کہتے ہیں. دوسرے ہیں اعراب. اعراب وہ حرکت ہیں جو کسی بھی ورڈ کے آخری حرف کے اوپر لگتے ہیں. دیز آر کالڈ اعراب.
تھرڈ ون از تنوین، 2 فتح، 2 ڈما یا 2 کسرہ، 2 زیر، 2 زبر، 2 پیش کلیکٹیولی لکھے جائیں، اور یہ اینڈ میں نون کی نا کی ساؤنڈ پروناؤنس کریں، جیسے اسے تنوین کہا جاتا ہے، جیسے کالن، رسولن، کتابن، محمدن۔ تھرڈ ٹرم از جزم، ایسا ورڈ جس پہ کوئی ان 3 حرکات میں سے کچھ نہ ہو، وہ ساکن ہوتا ہے اور اسے جزم کہا جاتا ہے۔ اب یہیں پہ اگر میں مثال دوں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جزم، یہ ڈینومینیشن ہے جزم کی۔ تھرڈ ون از تشدید، ایک ورڈ کے، ایک حرف کے 2 ساؤنڈ ہیں اور ڈوئل ساؤنڈ ہے، جس طرح یہ ورڈ ہے علامہ، جو سیکنڈ ورڈ اس کا حرف ہے لام، لام کی 2 ساؤنڈ ہے علامہ۔ پہلا لام جو ہے، پہلا لا ہے وہ ساکن ہے، دوسرا لا زبر کے ساتھ ہے، فتح کے ساتھ، نصب کے ساتھ۔ تو پروناؤنس کس طرح کریں گے؟ علامہ، علامہ، ڈوئل ساؤنڈ، اور جو سیکنڈ ساؤنڈ ہے تشدید کے اوپر، اس کی حرکت لگے گی۔ 6 of the terms is حروف علت، vowels۔ انگلش میں 5 vowels ہیں، آئی، ای، اے، ای، آئی، او، یو، جبکہ عربک میں 3 vowels ہیں، الف، واو اور یا۔ تو آج کا یہ بیسک لیکچر تھا، جس میں ہم نے کچھ بیسک ٹرمز کو یا اصطلاحات کو ڈسکس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ see you in next lecture.